ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے اور سخت رد عمل دینے کا اعلان کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے۔ غزہ کے لیے جلسے اور مظاہرے کیے جائیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام میں برابر کا شریک ہے اور 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی اور پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے افغانستان سے مذاکرات کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قائم مقام افغان وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور قائم مقام افغان وزیر خارجہ نے جو دورے کی دعوت دی گئی تھی ان کو پاکستان کی، وہ قبول کر لی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے اور جتنے بھی افغان مہاجرین پاکستان میں ان کو باعزت افغانستان بھیجا جائے گا۔ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے بانی سے ملاقاتوں کا معاملہ جو ہے وہ طول پکڑا ہے۔ ایسے میں جیل میں ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر توہین عدالت کیس مقرر ہونے پر عمر ایوب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور اس پر بھی بات کریں گے عمر ایوب صاحب کی جانب سے مزید کیا اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو بڑا ضروری تھا کہ لوگوں کے لیے کوئی آواز اٹھاتا اور اگر ہم مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اعلان بھی کیا گیا کہ ملک گیر احتجاج بھی کیا جائے گا، ہڑتال بھی کی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ بڑا ضروری تھا اس وقت جب غزہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے نا، میں شروع میں جب پروگرام کی میٹنگ ہماری شروع نہیں ہوئی تھی تو میں الجھا ہوا تھا اس میں کہ میں آج اپنے پروگرام میں یہ کہوں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یا میں یہ کہوں کہ دیر ہوئی تم کو آنے میں شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ لیکن جب میں ان دونوں حضرات کی طرف دیکھتا ہوں نا، مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت جے یو آئی کی طرف، حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی جماعت اسلامی کی طرف، تو یہ ایک تسلسل سے فلسطین کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں، کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ان دونوں ہی جماعتوں نے اس مسئلے کے اوپر ابھی حال ہی میں جو ریلیز کی ہیں، بڑا میجر کراؤڈ ان میں آیا تھا، اس نے پوری قوم کی آنکھیں کھول لی ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے سوئے ہوئے حکمران جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر جاگے ہیں۔ تو میں تو ان کو بھرپور کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کی کاز کو پاکستان کی عوام کی حد تک اور پاکستان ایک ملک کی حد تک بہت اجاگر بھی کیا ہے اور زندہ بھی رکھا ہے۔ جو ریلیز جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جو اس وقت دیکھی جا رہی ہیں، اگر آپ سکرین کی طرف دیکھیں تو یہ مظاہر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہ غافل ہوئی ہے نہ لا تعلق ہوئی ہے فلسطین کی کاز سے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی روایات موجود ہیں، خاص طور سے دینی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں یا جس کو ہم ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، ان کا بڑا واضح رول رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کے جو کانفلکٹس تھے، 1967 کی وار تھی، اس سے پہلے شابرا شتیلا کے واقعات تھے اور بہت کچھ ہوا، اس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بڑا واضح اور بڑا کھلا ڈلا سٹانس لیتی ہیں، نہ وہ امریکہ سے ڈرتی ہیں نہ وہ مصلحت کا شکار ہوتی ہیں۔ بالکل۔ میں نا اس بڑھتے ہوئے پریشر کو جو قوم کی طرف سے بڑھ رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک طویل عرصے تک بات ہوتی رہی کہ جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، نہ کسی حکومت نے کبھی اس بات کی اونرشپ لی کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی میرے خیال سے جرأت کر سکتا ہے۔ جب تک فلسطین ریاست نہیں تسلیم کر لی جائے گی، اس دو ریاستی حل کو امپلیمنٹ نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک اس حوالے سے اسرائیل کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جرم ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے کہ اتنی تباہ کاری مچ چکی ہے وہاں پر، اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اتنی جانیں جو ہیں اس کے نذرانے دے کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایک بے پناہ بڑی تعداد جو ہے وہ زخمیوں کی ہے، وہاں بچے بلک رہے ہیں، روز لاشیں دفن کر رہے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ہر 50 گھنٹے کے بعد ایک بچہ دفن کیا جاتا ہے وہاں پر، بھوک کے ہاتھوں جو حالت ہے وہاں۔ پورا عالمی ضمیر بے غیرتی، بے حیائی، بے عملی کی نیند سویا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے مامے بنتے ہیں، یہ جو دنیا کو سکھاتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، وہ کدھر ہیں اس وقت، کدھر غائب ہیں یا کس مجرمانہ خاموشی کا شکار ہے۔ بخاری صاحب، امت مسلمہ کی تو مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی بات کی ہے اور ایون ہمارے حکمرانوں پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کر رہے، امریکہ پر دباؤ بڑھانا چاہیے، لیکن یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ اس قسم کی مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس احتجاج سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا امریکہ پر پاکستان دباؤ ڈال سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے، جس کی شکایت آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کی بھی ہے،
وہ یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ مارچ جو ہے یہ ہم لے کے امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں، لیکن حکمرانوں نے امریکہ کے خوف سے پورے کا پورا اسلام آباد ہی سیل کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں سپیس دینی چاہیے تاکہ یہ جو اظہار ہے فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا، اس کے اوپر قدغن نہیں لگانے چاہیے۔ حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت کو اپنی غلطی کا احساس بھی جلد ہو جائے گا۔ جتنا مرضی پریشر ہو حکومت کے اوپر، لیکن ان کو جو پبلک وائس ہے، جو پبلک ریاکشن ہے ٹو دا بروٹیلٹیز اینڈ اٹراسٹیز آف اسرائیل، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بات بالکل پبلک بھی جو ہے وہ کافی زیادہ سیکھ پایا اس وقت غزہ میں جو حالات بن رہے ہیں۔ ایون ہم لوگ بائیکاٹ ٹرینڈز کی بات کریں تو اس پہ بھی سخت قسم کا موقف جو ہے میں اس کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مختلف بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں مختلف اشیاء کے۔ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ سمبولک ہوتی ہیں چیزیں، اس سے قتل عام رکنے نہیں جا رہا، لیکن یہ سمبل ہے کہ کتنا شدید ریاکشن ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں یہ کہ اس طرح سے لوگوں کی فرنچائزز کے اوپر حملے ہوں، کیونکہ یہ فرنچائزز ان کی تو نہیں ہیں، وہ تو پاکستانیوں نے خرید کے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں کوئی 25,000 کے قریب ایک فرنچائز میں پاکستانی کام کرتے ہیں، ان کے روزگار کا تعلق ہے۔ پھر یہاں پر اگلا انویسٹر کیوں آئے گا اگر وہ یہ دیکھے گا یہاں پر فارن بیسڈ فرنچائزز کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بالکل ہیونگ سیڈ دیٹ دس یہ تو اپنی جگہ ہے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا پریشر جتنا بھی مرضی ہو، میں آپ کو پھر وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے کوئی ایسا اقدام کرنا جس سے اسرائیل کے تسلیم کرنے کی طرف بڑھا جائے یا کوئی رعایت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو میں نے اسپرٹ دیکھی ہے ان ریلیز میں، یہ اسرائیل کو دوسرا چھوٹا مجرم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب فلسطینیوں کا قاتل اصل میں امریکہ ہے، اور کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے جس قسم کے ہتھیار کی سپلائی شروع کی ہے، جتنی میسو فنڈنگ انہوں نے ریلیز کی ہے اسرائیل کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اٹ از امریکہ وچ از فائٹنگ ان غزہ اینڈ ایلسویئر۔ بخاری صاحب، اب جس طرح سے علماء کی جانب سے جو فتوے دیے جا رہے ہیں کہ آپ جہاد کریں نہیں تو ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے، بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو تاریخی اعتبار سے یہ بتاؤں گا کہ جب فلسطین کی ریاست کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جب اس کو ریاست تسلیم ہی نہیں، ابھی تو کہیں بہت سے لوگوں نے تسلیم کر لیا نا، اور ایک حل جس کو ہم دو ریاستی حل کہتے ہیں وہ ایک ریالٹی ہے، وہ ایک معاہدہ ہے۔ جب یہ سب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پی ایل او کا دفتر پاکستان میں موجود تھا۔ فاروق قدومی جو بعد میں پھر فلسطینی ریاست کے سفیر بنے، وہ پی ایل او کے نمائندے ہوا کرتے تھے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، چھوٹے سے قد کے تھے لیکن کمال دبنگ آدمی تھا وہ بھی۔ تو یہ مطالبہ ناجائز بالکل نہیں ہے۔ حماس از اے ریالٹی، حماس از اے فیس آف پیلسٹینینز، لہٰذا ان کو یہاں دفتر کھولنے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو طالبان کے دفتر کھولنے کے مطالبات ہوتے رہے، کس نے کیے وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، لیکن فلسطینیوں کے نمائندہ حماس کا دفتر کھولنے میں اور حزب اللہ کا دفتر کھولنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک میسج جائے گا ٹو دا ویسٹ، پرٹیکولرلی ٹو دا امریکنز، کہ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے وجود کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اب جو نیکسٹ فیز ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں فلسطین کے لوگ ہیں، جہاں جہاں پی ایل او کے لوگ ہیں، جہاں جہاں حماس کے لوگ ہیں، جہاں جہاں حزب اللہ کے لوگ ہیں، وہ ہر اس ملک میں امریکن ٹارگٹس کو ٹارگٹ کریں گے، امریکن ہائی ویلیو ٹارگٹس جو سفارت خانے ہیں، مختلف دفاتر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ چاہ نہیں رہا کہ یہ ہو، لیکن آپ نے زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا ہے فلسطینیوں پر اپنے ظلم کر کر کے کہ وہ اپنے لیے اب کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو آخری پیغام جو آیا تھا حماس کی لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جو جہاں جہاں ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس کے ہاتھ میں کانٹا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بڑا خوفناک میسج ہے، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اگر نوبت آئی تو پھر کیا ہوگا۔ لوگ بھگت چکے ہیں، ویت کانگ بھگت چکا ہے امریکہ، اس کے بعد پی ایل او کو بھگت چکا ہے امریکہ جب پین امریکن قسم کے ایئر لائنر جو ہیں وہ اغوا ہوتے تھے۔ لالا خالد کی کہانی کس کو یاد نہیں ہے، جارج حباش کی قیادت کس کو یاد نہیں ہے، یاسر عرفات کا کنٹریبیوشن کس کو یاد نہیں ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دہرائی جا سکتی ہیں، اور اگر یہ دہرائی گئی تو دنیا میں امن جو ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو یہ اپنی ڈھٹائی جو ہے اس کے اوپر جتنی دیر مرضی قائم رہیں، الٹیمیٹلی ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب دیکھیے نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت جنگ بندی مان لی، دیکھیے کس بے غیرتی کا مظاہرہ ہے، تو پھر تو ہم کبھی دوبارہ غزہ میں جنگ شروع ہی نہیں کر سکیں گے. یعنی ابھی بھی اتنی دہشت ہے حماس کی، جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ختم کر دیا ان کو، ان کی دہشت کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس وقت سرنڈر کر گئے، اگر اس وقت ہم جنگ بندی پہ مان گئے، جو کہ حماس کی پری کنڈیشن ہے کہ اگر آپ یرغمالیوں کو رہا کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ اقدامات کریں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب، اب جس طرح، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اب جس طرح سے غزہ کے اندر بھی لوگ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں احتجاج بھی کر رہے تھے، مظاہرے بھی کر رہے تھے کہ جنگ بندی جو ہے حماس کروائے. ایون اسرائیل کے اندر بھی اسرائیلی جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مغوی رہا ہو جائیں اور کچھ کوئی نہ کوئی نتیجہ اب اس کا نکلے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، پھر نیتن یاہو پر تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا، کیونکہ نہ تو امریکہ تو اس کو بیک کر ہی رہا ہے، لیکن اسرائیل کے اندر بھی جو حالات بن رہے ہیں اس کے باوجود نیتن یاہو کھڑے ہیں اور وہ جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. دیکھیے ایک اور چیز اس حوالے سے جس کی طرف ہماری شاید نظر نہیں ہے یا اس کی اہمیت کو جانا نہیں جا رہا، وہ ہے انٹرنیشنل اوپینین. ٹھیک. تمام تر بے حیا، بے عمل، دوگلا پن کے شکار جتنی بھی ویسٹرن لیڈرشپ ہے، ان کے ملکوں میں دیکھیں آپ کیا حال ہے. جی. آپ کو میں ایمانداری سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پریشر آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں بلڈ اپ ہو رہا ہے، جی، ہے نا اس کے اوپر اثرات ہماری حکومت کے اوپر. جی، اسی طریقے سے ان ملکوں میں بھی جہاں فلسطین کے حوالے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور آوازیں بلند تر ہوتی جا رہی ہیں. آپ نے وہاں سے اسٹوڈنٹ کے ویزے کینسل کر کے جنہوں نے مظاہرے کیے تھے فلسطین کے لیے ان کو بھیج تو دیا، لیکن پھر دیکھیں آپ کے شہروں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں 15 امریکی شہروں کے اندر بے پناہ سٹرونگ مظاہرے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا کی آواز کو تو جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے حوالے سے تو جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو یہ جو انٹرنیشنل اوپینین جس برق رفتاری سے چینج ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے ان فیور آف دا پیلسٹینین، دیٹ از این الارمنگ سگنل فار دا ویسٹرن بخاری لیڈرشپ. صاحب، آواز خلق تو پہلے بھی بلند ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن بات تو تب بنے گی نا جب اسرائیل پر کوئی پریشر آئے گا. اسرائیل پہ کیا پریشر آ رہا ہے؟ وہ تو وہاں پہ لوگ غزہ کی پٹی میں غذائی قلت کا شکار ہیں، وہاں پر تو اسرائیلی حملے ویسے کے ویسے جاری ہیں، تو ان کو تو کسی چیز کا اثر نہیں ہے، ان کے ساتھ تو سپر پاور کھڑی ہے. مجھے وہ فراز کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تو وہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. آپ یہ دیکھیں حماس کی اتنی سی قوم کو برباد کرنے کے لیے کتنی بڑی قوتیں جو ہیں وہ پرسر پیکار ہیں، کتنا گولہ بارود برسایا جا چکا ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں استعمال نہیں ہوا تھا. کس طریقے سے ایک پوری بسے ہوئے ملک کو، ایک پوری پٹی کو زمین بوس کیا گیا ہے. کیا نتیجہ مل گیا؟ کوئی ایک قیدی اس پریشر کے تحت رہا کرایا ہو، انہوں نے تو مجھے بتا دیجئے. دیکھیں وہ تو قیمت تو پھر دینی پڑتی ہے نا. آزادی کی قیمت تو ہے. جب پاکستان بنا تھا تو آپ کا خیال ہے لوگوں کی جانیں نہیں گئی تھی؟ 35 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے روتھلیسلی مائیگریشن کے پروسیس میں 14 اگست کے بعد. تو کیا قوم نہیں بنی؟ تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خواہش ہے حماس کو ختم کرنے کی، یہ جو خواہش ہے فلسطینیوں کو اس علاقے سے باہر نکالنے کی، یہ وقتی طور پر ہمیں کچھ فتوحات نظر آ رہی ہیں نیتن یاہو کی، بٹ دے آر ناٹ لاسٹنگ ونس. الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آوازیں نہ صرف آوازیں اٹھیں گی بلکہ عملی طور پر آپ دیکھیے گا فلسطینیوں کی حمایت کے لیے لوگ نکلیں گے باہر. یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں یہ بالآخر رنگ لائیں گی. کتنی دیر تک نیتن یاہو جو ہے وہ اس ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا رہے گا؟ اور میں اب اس وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اور وہ جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے سب کچھ، اس سے بھی میری التجا وہی ہے جیسا فیض نے کہا تھا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کیا نہیں ہو رہا وہاں پر؟ عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو کچھوے پکا کے کھلانے پر مجبور ہو گئی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. دیکھیے بخاری صاحب، راستہ تو تبھی نکلے گا جب اسلامی ممالک ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم تو ویسٹرن پاورز کی بات تو پھر بعد میں آتی ہے، پہلے تو اسلامک کنٹریز ایک ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے کہ وہ پھر پریشر ڈال سکتے ہیں امریکہ پہ یا اسرائیل پر. یہ آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. بالکل، تو خالی مظاہرے سے تو بات نہیں بنے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ایران ڈٹا ہوا ہے جیسا کیسا بھی ہے، اس کے اوپر بھی پریشرز بہت ہیں. اس کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے پریشرز موجود ہیں. جو وہاں صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ کسی
ورکیبل سلوشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ورنہ پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات کے ٹیبل پر آتا ہی نہ ایران، اور اگر آ گیا ہے تو پہلے کے بعد دوسرے میں نہ جاتا، اگر دوسرے میں چلا گیا تو اس کے بعد تیسرے میں نہ جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، میں اگر سیفلی بیان دوں آپ کو، کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس تک پہنچا جا چکا ہے، اب صرف اعلان باقی ہے. اگر ایران اپنے نیوکلیر ہتھیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، اگر ایران اپنے نیوکلیر میزائل سسٹم کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو غزہ کی جنگ ہاری نہیں گئی ہے. بخاری صاحب، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اب یقینی طور پہ وہ بھی مثبت تھے، اور ابھی 2 دن بعد پھر مذاکرات متوقع ہیں، کیا لگتا ہے، کیونکہ امریکہ کی تو یہی شرائط ہیں جو ہم نے اس دن پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ 5 شرائط ہیں، اور سب سے پہلے تو اپنے ایٹمی ہتھیار پہ گیو اپ کرنا ہوگا ایران کو، تو راستہ تو تبھی نکلے گا ایران کے لیے، مذاکرات کامیاب تو تبھی ہوں گے جس طرح سے آپ ٹیبل ٹاک پر آ گیا ایران. کیا لگتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار پہ گیو اپ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر یہ ہوگا. دیکھیے، جہاں تک امریکہ کی طرف سے بیانات کا تعلق ہے، ٹرمپ نے کیا کہا تھا، آنے کے بعد جو بیانات دیے تھے اس میں سے تقریباً 80% بیانات پر ہی ہیز گون، چاہے وہ ایران کے حوالے سے تھا، چاہے وہ ٹرمپ، یہاں بن رہی تھی نا سیاحتی ریزورٹ غزہ میں، بن گئی، پھر خود انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیان سے واپس گئے. لیکن حملے تو جاری ہیں نا. دیکھیں، یہ ظلم جو ہے یہ تو جاری ہے، لیکن کوئی دنیا کی تاریخ میں ظلم ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے دائمی شکل اختیار کر گیا ہو. یہ ٹیمپریری اچیومنٹس ہوتی ہیں. 50 مثالیں میں آپ کو تاریخ سے دے سکتا ہوں. کیا سومناتھ کے اوپر 14 حملے نہیں کیے تھے انہوں نے؟ لیکن الٹیمیٹلی اپنا آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کیا. لیٹ اس سی، یہ جو فدائین کی جنگ ہوتی ہے یہ اونچ نیچ گرافک میں چلتی ہے، کبھی اونچی، کبھی نیچی، کبھی اونچی، لیکن کبھی ختم نہیں ہوئی، کبھی اس کو شکست نہیں ہوتی ہے. آپ سوچ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ وہ اوپر بیٹھی ذات بھی انصاف کرے گی، اور دنیا کو بھی ریئلائز کرنا ہوگا کہ ایز اے قوم ایگزسٹ کرنا ان کا رائٹ ہے. بالکل توقع کرنی ہوگی کہ ایز اے قوم جو ہے فلسطینیوں کا اس طرح سے کھڑے رہنا ان کا حق ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے ٹائم میں غزہ کے لوگوں کے لیے کیا راستہ نکلتا ہے. پاکستان اور مختلف ممالک سے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ کس قدر سود مند ثابت ہوتی ہیں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.